بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک و برکت نام سے جو دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا دل سے سلام، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک جادوگر ہوا کرتا تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ میری آخری عمر چل رہی ہے تو بہتر ہے کسی لڑکے کو میرے پاس بھجوا دے تاکہ میں اسے اپنا جادو سکھا سکوں۔ بادشاہ کو جب جادوگر کا یہ پیغام ملا تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادوگر کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے اپنا جادو سکھا سکے۔ وہ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس جاتا اور جادو سیکھتا۔ ایک دن اس لڑکے کو راستے میں ایک راہب ملا۔ اب لڑکے نے اپنی عادت بنا لی تھی کہ وہ روزانہ آتے اور جاتے ہوئے اس راہب کے پاس بھی بیٹھتا تھا، لیکن یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو لیٹ آنے کی وجہ سے اس کو جادوگر سے بہت مار پڑتی۔ اس لڑکے نے ساری بات راہب کو بتا دی۔ راہب نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم گھر لیٹ جاؤ تو کہنا کہ مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا، اور جب جادوگر پوچھے لیٹ کیوں آئے ہو تو کہنا گھر والوں کو کچھ کام تھا۔ یہ لڑکا جادو بھی سیکھتا جا رہا تھا اور ساتھ راہب کی باتیں بھی سنتا رہتا تھا۔ ایک دن یہ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ ایک بھاری بھرکم جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج دیکھتا ہوں کہ جادوگر حق پر ہے یا پھر راہب۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر کہا، اے اللہ، اگر جادوگر کے مقابلے میں راہب کا طریقہ زیادہ بہتر ہے تو اس جانور کو مار دے۔ اللہ کا حکم ہوا تو جانور پتھر لگنے سے مر گیا۔ لڑکے نے راہب کے پاس جا کر سارا کچھ بتا دیا۔ راہب نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے آزمائش کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ لڑکے نے اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ برس کے مریض لڑکے کی دعا سے شفایاب ہونے لگے۔ لڑکا اللہ کا نام لیتا اور ہر قسم کے بیماروں کا علاج کر دیتا۔ ان ساری باتوں کی خبر بادشاہ کے ایک قریب ساتھی کو ہو گئی تو لڑکے نے اس کی آنکھیں بھی ٹھیک کر دی۔ لڑکے نے اس سے کہا کہ اگر تو اللہ پر ایمان لائے گا تو میں تیری آنکھیں ٹھیک کر دوں گا۔ وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا تو لڑکے نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ اب جب یہ آدمی آنکھیں ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے کہا، تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ اس آدمی نے کہا کہ اللہ نے میری بینائی ٹھیک کر دی۔ اب وہ بادشاہ طیش میں آ گیا کہ میرے علاوہ تیرا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ اس آدمی نے اس لڑکے کا بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو پیغام بھجوایا۔ جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تیرا جادوگری کا فن اتنا کامیاب ہو گیا کہ تو بیماروں کو ٹھیک کر دیتا ہے، نابینا کو آنکھیں دے دیتا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، لوگوں کو شفا میں نہیں میرا رب دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو قید کر لیا اور اسے طرح طرح کی اذیتیں دینے لگا۔ لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو پکڑ لانے کا حکم دیا۔ راہب جب آ گیا تو بادشاہ راہب سے کہتا ہے کہ اپنے دین سے ہٹ جاؤ۔ راہب نے صاف انکار کر دیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس راہب کے سر سے پاؤں تک 2 ٹکڑے کروا دیے۔ اب بادشاہ نے آنکھیں ٹھیک ہو جانے والے اپنے خاص بندے کو بلایا اور کہا کہ اپنے رب کو چھوڑ دو۔ اس شخص نے کہا، میں اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کروا دیا۔ اب بادشاہ نے اس لڑکے کو مارنے کی بہت کوشش کی، بہت ترکیبیں آزمائی، لیکن وہ لڑکا ہر بار بچ جاتا تھا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ تم لوگوں کا ایک مجمع بلاؤ۔ مجمع میں مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھنا اور میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر اللہ کا نام لے کر وہ تیر مجھے مار دینا، میں پھر ہی مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے وہی کچھ کیا جو کچھ اس لڑکے نے بتایا تھا۔ لوگوں کے مجمع کے سامنے جب اللہ کا نام لے کر تیر لڑکے کو مارا گیا تو لڑکا وفات پا گیا۔ اب جب لوگوں نے اللہ کا نام سنا
اس نام کی طاقت دیکھی تو وہاں پورا کا پورا مجمع مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ کے سپاہی گھبرائے ہوئے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا اب کیا ہوا؟ سپاہیوں نے کہا وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، لڑکے نے یہ سب جان بوجھ کر کروایا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کا نام سن کر اس نام کی طاقت جان سکیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اب اس بادشاہ نے بڑی بڑی خندقیں کھدوا کر اس میں آگ جلائی اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو پکڑ پکڑ کر آگ میں پھینکنے لگا تاکہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکے۔ لیکن جتنا بھی اسلام کو دبایا جاتا ہے، اسلام اتنی پاور سے ابھرتا ہے۔ ایمان والے آج بھی اپنی ایمان کی طاقت کے ساتھ زندہ ہیں اور تا قیامت زندہ رہیں گے۔